بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق چل رہا تھا اور ہم کتاب العلم کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر دو حدیثیں پڑھی تھیں، جس کے اندر فرض علوم کے بارے میں سبق تھا کہ کون کون سا علم سیکھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج تیسری حدیث پاک پڑھیں گے۔ غور سے سماعت فرمائیے گا، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں ولد تو سنت سمانین، میں پیدا ہوا 80 سال کی 80 سال ہجری میں، سنت سمانین 80 سال کی ہجری میں، وہ حجج تو مع ابی، اور میں نے حج کیا اپنے والد کے ساتھ، سنت ستن و تسعین، تسعین یعنی 90، تسعین یعنی 6 یعنی 96، 96۔ ٹھیک ہے، میں پیدا ہوا 80 سال ہجری میں، سن 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور میں نے اپنے والد کے ساتھ سن 96 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ میں نے حج کیا۔ وَأَنَا ابن 16 سنہ، اس حال میں کہ میری عمر کیا تھی، اس حال میں کہ میں 16 سال کا بچہ تھا، 16 سال کا میں لڑکا تھا جس وقت میں نے حج کیا۔ فلما دخلت المسجد الحرام، تو جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا، مسجد حرام کون سی؟ مسجد نبوی۔ فرائے تو حلقتن، حلقتن تو میں نے ایک حلقہ دیکھا، فقلت لأبی، تو میں نے اپنے والد کو کہا، حلقۃ من ھذہ، یہ کس کا حلقہ ہے؟ حلقۃ من یہاں پر موصول آئے، یہ کس کا حلقہ ہے؟ فقال حلقۃ عبداللہ بن حرس بن جزع، یہ عبداللہ بن حرس بن جز کا حلقہ ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، کیونکہ تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کریں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کریں اور اس کی وفات بھی کیا ہو؟ ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، تو اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان کی حالت میں صحابی رسول کو دیکھے اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جو پھر تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن حرس جو کہ صحابی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی زیارت کی، تو جب ان کی زیارت کی تو آپ کیا بن گئے؟ تابعی بن گئے۔ تو اس صحابی کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کی بھی امام اعظم نے زیارت کی ہے، جس سے آپ کے تابعی ہونے کی صراحت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ یہ عبداللہ بن حرس جو صحابی رسول ہیں ان کا حلقہ ہے۔ فتقدم تو امام اعظم فرماتے ہیں تو میں آگے بڑھا، فسمعتہ یقول، تو میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا، کس کو؟ عبداللہ بن حرس کو۔ اس حلقے میں وہ عبداللہ بن حرس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرما رہے تھے، تو امام اعظم نے وہ سنا، کیا کہہ رہے تھے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن حرس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تفقہ فی دین اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین میں تفقہ حاصل کریں، جو اللہ تعالیٰ کے دین میں مکمل سمجھ حاصل کرے، مکمل مہارت حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ کفاہ اللہ محمہ، تو اللہ تعالیٰ
اس کے تمام کاموں میں کفایت فرماتا ہے، مہمہ یعنی اس کے کام، تو اللہ تعالیٰ کفایت فرماتا ہے اس کے تمام کاموں میں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس شخص کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے اندر کفایت بھی حاصل کرتا، کفایت بھی دیتا ہے، اور اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی جو حضرت عبداللہ بن حرس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اپنے حلقے میں کہہ رہے تھے۔ صحیح ہے، کلیئر ہے، یہ کوئی بات رہتی تو نہیں ہے؟ سر یہ نیٹ کٹ گیا تھا، یہ سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس سے آگے بتا دیں فقدم دوبارہ۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ فقدم تو میں آگے بڑھا، جب میں نے حلقہ عبداللہ بن حرس دیکھا تو میں اس حلقے کی طرف آگے بڑھا، فسمعتہ یقول، تو میں نے حضرت عبداللہ بن حرس کو فرماتے ہوئے سنا۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کفایت عطا فرماتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا رزق ملنے کا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث پاک کی عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام حانی، حضرت اسماعیل سے روایت ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو صالح حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لیکن شعارک العلم والقرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انہا کو فرمایا کہ اے عائشہ، تاکہ تمہاری علامت، تمہارے شعار، تمہاری علامت علم اور قرآن، لیکن تجھے چاہیے کہ تو بنائے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی تو بنا لے، شعارک العلم والقرآن، اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان علم کو اور قرآن کو بنا لے۔ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ حدیث کا علم، تم حدیث کے علم کو اور قرآن کے علم کو اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان بنا لو۔ یہ حضور جس کو فرمایا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا فرمایا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو بتائیں نا کیا فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو کیا کٹنگ میں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم حدیث کے علم کو اور قرآن کو اپنا شعار، اپنی پہچان بنا لو۔ صحیح ہے، آگے آخری حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ ان علی بن اکمر، حضرت علی بن اکمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مر بقوم یذکرون اللہ تعالی،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے، جو قوم یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ فقال، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معهم، دیا گیا ہے، انتم من الذین، تم ان لوگوں میں سے ہو، امرت ان اصبر نفسی معهم، جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اصبر یعنی رہنے کا، ٹھہرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وما جلس عدلکم من الناس، اور تم جیسے لوگ جب بھی کہیں کسی مجلس میں قائم، کسی مجلس کو قائم کرتے ہو، ٹھیک ہے، وما جلس عدلکم من الناس، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ مجلس قائم کرتے ہو، جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہو، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، إِلَّا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں۔ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ بِأَجْنِحَتِهَا یعنی جنا، جنا کہتے ہیں پروں کو، تو وہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شا جاتی ہے۔ وَغَشِيَت شا جاتی ہے ان کو، الرحمت رحمت، تو ان پر شا جاتی ہے، ان پر آ جاتی ہے رحمت۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں، ان فرشتوں میں اپنا، ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی صراحت دوسری احادیث کے اندر بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، سورہ بقرہ کے اندر، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین احادیث تھیں، ان تین احادیث میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، لفظ کا ترجمہ پوچھ لیں۔ حفت الملائکۃ کا ترجمہ ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، بِأَجْنِحَتِهَا، اپنے پروں کے ساتھ۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے یہاں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے درمیان فرماتا ہے۔ اور پیچھے جو گزرا، انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معهم، تم ان لوگوں میں سے ہو جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تین احادیث تھے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ پوچھ لیں۔